اخنس بن شریح کہتا ہے میں دین کے قریب آ گیا تھا، یہ دین کے قریب آ گئے تھے۔ کس طرح آئے؟ جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو، دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پڑھ۔ ہاں جی، کوئی اذان پڑھ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا تو شاعر کا دل مچلنے لگا، کہنے لگا اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، اتنی جلدی ختم نہ کر یار، مجھے لطف آ رہا ہے، تھوڑے قصیدے اور پڑھ۔ تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑھے نا، اچھا قاری، تو بندہ مست ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے، جب مدثر والے محبوب کی زبان سے خود مدثر کے جملے نکلے، اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے، پھول جڑتے ہوں گے، کلیاں مہکتی ہوں گی، زمانہ سارا مہک و ٹھنڈک سے بھر جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا۔ تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے، ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریح بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جہل بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جہل زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر! لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی، وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں۔ صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت، صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر؟ ابھی بات ہونے۔ ابو جہل ذرا زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر! 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ایسی ہے، وہاں لذت ایسی ہے، نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی۔ مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جہل نے مجھے پھر گمراہ کیا، کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت بڑھتی ہے،
क्यों वहां जाते हो जो बैक कर देता है? कुछ जगह ऐसी होती हैं जो शिकवा ही ना कर लूं, शिकवा ही ना कर लूं। शिकवा ये है कि हम पालिश करते हैं, पूरी पालिश करते हैं, मेहरबानी करते हैं, कुछ लोग फिर जाके सहरा में खड़े होते हैं, सारी रेत चढ़ा के दोबारा आ जाते हैं। अम्मा भी नाराज हो जाती है, अम्मा भी बिगड़ जाती है कि मैं अजय उन्नो आया सी, तो ये तू क्या अशर करके आया है? यार आप समझते नहीं कि कितनी मेहनत से सवारा, कितनी मेहनत से नहलाया, कितनी मेहनत से कपड़े बदले, कितनी मेहनत से गुस्ल कराया, कितनी मेहनत से कंघी की, कितनी जद्दोजहद के साथ तेरे बाल सवारे, तेरे रूहानी जायचे में कितनी जद्दोजहद, तूने कीमत ही नहीं डाली। तो 2-4 दिन गया और जाके फिर से जंग चढ़ा के आया तूने हमारी। कभी कभी दिल करता है फिर अम्मा का भी कि 2 थप्पड़ लगा ही दूं, उसको लगाऊं 2 थप्पड़, मेरी मेहनत का तूने क्या? तो वसवसा अंदोजी वाली जगह पे क्यों जाते, क्यों गए वहां? तुम्हें नहीं पता था कि वहां नहीं जाना? सारे कपड़े मैले हो गए, सारी गर्द फिर चढ़ गई। खबरदार, खबरदार, अपने बुजुर्गों की मेहनत का ख्याल करें। खबरदार, उस जगह कभी ना जाएं जहां जाने से वसवसे पैदा होते हैं। उन जगहों पे कभी ना जाएं जहां जाने से जहन में शर उठता है। उस जगह पे कभी ना जाएं जहां आला हजरत फाजिल बरेलवी, मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह जिंदगी में किसी का कसीदा नहीं लिखा, लेकिन बदायूं के उस आलिम के कसीदे हमेशा लिखे जो उन्हें उनके मुर्शद की बारगाह तक लेके गए थे। उस आलिम के भी कसीदे लिखे, कहते थे मैं तेरा भी शुक्रगुजार हूँ यार, तूने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई, मैं तेरा भी शुक्रगुजार हूँ। मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, मैं तेरा भी शुक्रगुजार। उस आदमी के कसीदे लिखे, मेहरबानी फरमाए, वसवसों वाली जगह से हट जाएं, उस जगह से हट जाएं जो वसवसे पैदा करती है, जम जाएं उस जगह पे जहां से वसवसे दूर होते हैं, यकीन की दौलत मिलती है। गर्द वाले काम ना करो। खबरदार, वसवसे उस शख्स को आते हैं जो बुरी जगह पे बैठता है, जो बुरी संगत में जाता है, उसके ज़हन में सवाल उठते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बुरी संगतों में जाते थे तो गुमराह हो गए। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पाबंदी लगाई है, फरमाया ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन, खबरदार सोबत न इख्तियार करना सिवाय इसके कि बंदा कामिल मोमिन।